مائک نمبر 1. جی السلام علیکم تو آل آف یو. اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے. میں سافٹ ویئر انجینئر اینڈ میرا اسلام میں کافی ماننا ہے. کافی میرے دوست ہیں, ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں, کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے, اسلام کی پیورٹی یہ ہے, اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے, واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں. سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے, ایز بیکاز دا تھنگ از وائٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن lot of bad activities. That what I want to ask you کہ اب اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے, بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے. آپ نے اچھا سوال پوچھا. یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے, 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی, بہت سے غلط کام کیے. ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے, چاہے مشرک ہو, شرک سے گناہ کرا ہی نہیں, شرک سے برا گناہ ہی نہیں. چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا, میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا, نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا, اچھی بات ہے. اگر آپ نے ڈالا بھی, چوری نہیں کی, اگر کیا ہوتا یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا, ڈاکہ ڈالا, چوری ڈالا, بلاತ್ಕಾರ کیا, نہیں کیا آپ نے, جو بھی گناہ کی اس سے کمی کی ہوئی ہیں, یہ کیا ہوتا اور آج اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے, آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, میں 45 سال سے مسلمان ہوں, پہلے بھائی نام کا مسلمان تھا, 21-22 سال میں تحقیق کیا, ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے, چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے, اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آپ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف, سلیٹ از کلین, آپ ایک دم ہی پیور. اور سر جیسے میں سر 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی, کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں, تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول کیا. آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے, 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 64 میں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر. جی بالکل, بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے, باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا, نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا, نماز پڑھنا بہت اہم ہے, لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں, 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں, بہتر نماز پڑھنا شروع. لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نہیں پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% 2% 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. تو ایک اچھا انسان اگر آپ غلطیاں کریں, ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑے گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو یوں میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے. ایمان سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم, ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کا سورس آف انرجی. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے
میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے؟ نہیں صاحب. ہے نا, میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا؟ جی. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد, احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, احمد کو کہیں گے بعد, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائے گا. آپ تو ابھی نتیش تھے, ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے. آج آپ اسلام احمد کو چھوڑو, ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے. اگر ایمان لائے, ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے. کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان کیا؟ ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے؟ ایمان کا مطلب خدا, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ بت پرستی غلط ہے. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز نہیں بھائی, وہ انسان ہے. جی انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان, تو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب, یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں؟ کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ہے کہ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں. پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا. اس میں مانتے آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نے؟ نہیں. کوئی دباؤ نے؟ نہیں صاحب. دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے. اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشست شروع کریں گے, آگے بڑھائیں گے. وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ 6 بھائی ہیں. ہلو, مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں. اور 2 لوگ ہیں, 1 + 1. بھائی صاحب آپ ایک خدا میں سکھ آدمی. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ, کیا مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے جب پتہ چلا, میں اپنے گرودوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں, مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے, ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے, اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں ہڈیوں کو بھی نہیں, ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور تک کے جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے. تو آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ غلط. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ بالکل بالکل. آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں, کوئی بھی دباؤ. پہلے کرتے تھے لیکن ابھی کوئی نہیں کرتا. ہاں, پہلے کس نے کیا؟ اچھا ہوا. اگر جس نے بھی کیا اور آپ نے اسے نہیں مانا, بالکل صحیح کہا, کیونکہ اسلام میں زور زبردستی کس کو اسلام قبول کرانا حرام ہے. آپ نے اسلام اس وقت نہیں قبول کیا, میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں. ابھی کوئی زور زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں, اب تو کوئی نہیں کرتا. پہلے کیونکہ جب میں گھر میں ڈیلی ممی کو بولتا تھا کہ کھیر بناؤ, ویسی کھیر بنتی نہیں تھی جو عید کے دن بنتی ہے. ارے واہ, ابھی آپ کو یقین ہے؟ ابھی آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل بالکل. مائک نمبر بہت بار ٹرائی کیا, کھیر بنتی نہیں ہے ویسی.
اچھا माइक नंबर 5 पे कोई भी गैर मुसलमान मुस्लिम बनना चाहता है? हेलो जाकिर नाइक नाम साहब। जी हाँ बोलिए। सलाम अलैकुम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम राजेश कुमार है और बिल्कुल खड़े ना हो। मैंने 5 साल से रोजा रखता हूँ। 5 साल से माशाल्लाह। हाँ, उसके बाद है कि एक दिन मैंने रोजा रखा तो एक मुसलमान भाई ने बोला कि अगर मेरे साथ में अफ्तारी करोगे तो हम लोग का रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल आप उनके साथ रोजा रखे तो उनका रोजा नहीं होगा ऐसा कहा? हाँ, वो बोले कि तुम्हारे मेरे साथ में रहोगे तो मेरा रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कहा। रोजे के लिए आप गैर मुसलमान के साथ रह भी सकते लेकिन खाना नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कहा। लेकिन अगर आपने 4 या 5 साल पहले 4-5 साल से रोजा रख रहे लेकिन आप में ईमान नहीं, हमारा एक मॉडल एग्जीबिशन में अगर ईमान नहीं है, एक खुदा में नहीं मानते उसका माबूद नहीं मानते मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, रोजा ज़कात नमाज कोई फायदा नहीं। अभी आप मानते हैं कि खुदा एक है? मैं मानता हूँ। अभी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी मैं आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। खलास, अभी आप रोजा रखेंगे अल्लाह ताला कबूल करेगा। इसके अलावा और कोई भाई है जो इस्लाम कबूल करना चाहते? माइक नंबर 5 पे। माइक नंबर इसी तरीके से माइक नंबर 2 और माइक नंबर 3 और 4 खातून के शोबे में अगर कोई बहन कोई इस्लाम लाने वाली। माइक नंबर 2 पे कोई कबूल करना चाहता है? नहीं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। माइक नंबर 3 और 4 पे खवातीन के शोबे में। नो। माइक नंबर 4 पे। नो नॉन मुस्लिम। तो 3 भाई है, एक माशाल्लाह एक सिख भाई है और एक भाई इधर है और पीछे भाई है, तीनों इस्लाम कबूल करना चाहते। आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है भाई साहब? जी नहीं। नहीं, आप दिल से कबूल करना चाहते जी। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते और फिर इंशाल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूँगा आप दोहराइए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके